نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم حق کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تک ڈرتے رہو دنیا میں جب تک تمہاری موت نہ آ جائے۔ سب سے بہترین کتاب کس کی کتاب ہے؟ اللہ رب العالمین، یعنی قرآن مقدس سب سے بہترین کتاب، اور سب سے بہترین نمونہ کیا ہے ہمارے پاس؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا وہ کامیاب ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ان کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ لے کر جائے گا وہ ناکام اور نامراد۔ بے شک اللہ رب العالمین جیسے پہلے خالق تھا آج بھی اسی طرح پیدا کرنے والا، آج کے بعد بھی اسی طرح اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہوئے چل جائے۔ اللہ نے نہ جانے کتنے ہزار مخلوق، بعض نے 18 لکھی لیکن کوئی 18 تعداد سے ہی، اس سے زیادہ مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی، اور اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دنیا کو، آخرت کو، پھر اس کا نظام بہترین بنایا اسے چلانے کے لیے۔ وَأَتْقَنَ نِظَامَهُ، اس کا نظام بہترین بنایا، رات کو دن پر اور دن کو رات پر، رات ختم ہوئی دن آیا، دن ختم ہوئی رات آیا۔ اور یہ ویسے نہیں بلکہ یہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ اللہ کی خدائی پر، اس کی قدرت پر، اس کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ نے ورتب مقادیر الخلائق، اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے اور بہترین تدبیر کے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو بہترین انداز میں لکھا ہے۔ لا يجري شيء في هذا الكون، اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حکم سے نہ چلتی، یا چلتی کوئی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ولا يسقط ورقة، یہاں تک کہ کوئی درخت سے پتا اللہ کے علم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں گر سکتا۔ ہے یقین سب کا؟ اگر یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے تو مومن، اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو برابر لکھ دیا ہے۔ یعنی انسان کے پاس احوال آتے ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی حادثات ہے، کبھی شادی بیاہ ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی زندگی ہے، کبھی موت ہے۔ یہ حادثات ہے اللہ کی طرف سے، اور ان پر راضی رہنا۔ موت آئی اپنے عزیز کی، اپنی آئی یا دوسرے کی آئی، عزیز کی موت آئی، اس پر صبر کرنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جسے تکلیف پہنچے اور تکلیف پہنچنے کے بعد وہ کہ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس پر صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ رسول اللہ نے فرمایا جزاء الصبر الجنہ، بس جنت اس کا بدلہ ہے، دوسرا تیسرا کوئی بدلہ نہیں، جنت اس کا بدلہ ہے صبر کا۔ اسی طرح سے بیماری آ گئی، اس پر صبر کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا، اللہ سے کہنا اللہ تیرے سوا کوئی اس مرض کو ختم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی تو ہے شفا دینے والا۔ اب شفا کی جتنی بھی چیزیں وہ ساری اختیار کرنا بندے کے لیے سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ مثال کے طور پر بخار آیا، اس کی دوائی لینا سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے، علاج کرنا، ایسا نہیں کہ بے علاج چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے ساری تدبیریں اختیار فرمائی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے راستے بتلائے تو ان کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ کسے پیدا فرمایا؟ قلم معلوم ہے؟ پین جس کو کہتے ہیں پین، اور پین سے کہا اللہ نے اکتب لکھ دے، وہ کہنے لگا یا رب ماذا اکتب، ہے میرے رب میرے پروردگار بنانے والے آخر کیا لکھوں اس پین سے؟ اللہ فرماتے ہیں اکتب مقادیر کل
کل شیء، ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کی تقدیر لکھ دے۔ اور پھر تقدیر کا قلم خشک کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا میں اس مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو میرا گزر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا، تو لگا کہ ایک صحابی کا مہمان بن گیا۔ واقعی مدینہ جا کے ایسا لگا میں ان صحابی کا مہمان ہوں اور وہ شاید میرے استقبال کے لیے آنے والے، اور وہاں جا کر لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جماعت دنیا میں رہ کر گئی ہے، اللہ کے سچے بندے مقرب بندے دنیا میں رہ کر گئے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اللہ نے جتنی مخلوق آنے والی تھی دنیا میں سب کی تقدیریں 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی۔ کتنے پہلے؟ 50,000 years before، 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی ہے۔ ان میں ہم بھی تھے، ہے نا؟ ان میں یہ شریف بھائی بھی سارے ساتھی شریک تھے کہ یہ وہاں مسجد میں بیٹھیں گے، میرا کلام سنیں گے، میرے نبی کی بات سنیں گے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنیں گے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنیں گے۔ یہ ساری ہماری تقدیر میں اللہ لکھ چکے ہیں، اور آج یہ پورا ہو رہی ہے میرے بھائی۔ اس کا مطلب ہم خوش قسمت الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے، ورنہ کتنے لوگ جمعہ پڑھ کے گئے، سارے کے سارے عالم تھے، سارے کے سارے سمجھ کے گئے۔ میرے خیال سے 2% آدمی ہیں جنہوں نے خطبہ سمجھا ہوگا، ورنہ 98% کو تو پتہ بھی نہیں چلا بیچاروں کو کیا کہا گیا خطبے میں، ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کی طرف سے ابتلاءات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان پر صبر کرنا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ آپ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تو آپ کو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے، ڈر دے کر، خوف بھیج کر، تمہاری روزی کم کر کے، تمہیں تکلیف میں ڈال کے، تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے۔ اور جب بیماری کا ذکر آتا ہے تو ایک مرتبہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرف بھی دیکھ لو، 18 سال تک مسلسل، کتنے؟ یار 18 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، 18 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 18 سال 18 ایئرس ان کے جسم میں کیڑے پڑے رہے، بیمار رہے، 18 سال تک کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ رب انی، اور دعا کیا تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس لیے جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ بخار ہو، بیمار کتنی بڑی ہو، وہ اس دعا کو ضرور پڑھا کرے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں، وہ آ کے کہنے لگا میری فلاں کو کینسر ہے۔ کیا کہنے لگا؟ میری فلاں کو کینسر ہے، اس کے خاص رشتہ دار۔ میں نے ان سے کہا بھائی 2 دعائیں میرے ذہن میں ہے، اگر تم انہیں پڑھ لو گے مجھے امید اللہ کی ذات سے اللہ تمہاری اس بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے گا اگر موت نہیں آئی، اور اگر وقت مقرر آ چکا ہے پھر انشاءاللہ شہادت کی موت لکھی جائے گی۔ انہوں نے پوچھا کون کون سی؟ سورہ نجم کی ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ کیا ہے؟ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، یہ آیت اگر کسی کو زمزم نصیب ہو جائے، اور اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ مل جاتا ہے، ہر ملک میں مل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ زمزم لو اور اس پر اس دعا کو پڑھو لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اور پھر پڑھو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
اور پڑھ کر اس مریض کو پلاتے رہو. اللہ نے چاہا تو اللہ اگر اس کی قسمت میں شفا، اس کی زندگی دنیا میں باقی، ضرور شفا ملے. اور یہی ہوا. ایمانداری کی بات، تقریباً وہ 2.5-3 مہینے کے بعد میرے پاس آیا کہ مول صاحب ابھی میری بیوی الحمدللہ بالکل صحیح ہو گئی، شفا ملی. اللہ ضرور شفا دیتا ہے، شرط یہ کہ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کرو. اس لیے میرے بھائی، جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لیمتحن، تاکہ بندے کا امتحان لیا جائے. اللہ دیکھتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یہ راضی رہتا ہے نہیں میرے فیصلے پر، اور یہ میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے یا نہیں. اگر گڑ گڑاتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. جب بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے آنسو نکالتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. دیکھو میرا بندہ میرے سامنے آنسو نکال رہا ہے، اس کی آنکھوں کی آنسو صرف میرے لیے. اور ایسی آنکھوں پر اللہ جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دے. اللہ کے سامنے رویا کرو یار، رونے کی عادت بناؤ. دنیا والوں کے سامنے رو گے ذلیل ہو جاؤ گے. ایمانداری کی بات، اللہ کے سامنے رو گے عزت دار بن جاؤ گے. اللہ دنیا میں بھی عزت کرائے گا، آخرت میں بھی عزت کرائے گا. اور آخر میں میرے بھائی، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کوئی تکلیف آ جائے تو کہے کہ یہ میرا اللہ کی طرف سے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ناتوا، اللہ تو میرا امتحان نہ لے، میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو کمزور ایمان والا، کمزور قوت والا، کمزور طاقت والا. اے اللہ مجھے اس امتحان سے نکال دیجئے، اللہ مجھے بری کر دیجئے، اللہ رہا کر دیجئے اس امتحان سے، میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. اللہ سے دعا کرے میرے بھائی اگر آ جائے. ورنہ بہت سارے اللہ والے ایسے بھی گزرے. اچھا، امتحان کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ عز وجل اذا ابتلى قوم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. اللہ تعالیٰ انہی بندوں کا امتحان لیتا ہے جو اللہ کے بندے، خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اللہ آزماتا ہے نا، یہ دیکھتا ہے یہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ صبر کرتا ہے تکلیف پر یہ نہیں، یا یہ گالی گلوچ کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے صحیح چیز ہے. اس لیے میرے بھائی، جب بھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، اللہ کی طرف چلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کہ سید الایام، سب سے دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ فی، اے لوگوں میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دیتے ہیں. اور کیسے؟ فرشتہ لے کے جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا نام لے کر جواب دیتے ہیں. اگر میں بھیجوں گا میرا نام لے کر، آپ بھیجیں گے آپ کا نام لے کر جواب. اور آج جمعے کا دن ہے، کثرت کے ساتھ، اور جب کثرت کے ساتھ پڑھو گے تو سارے غموں کو اللہ دور فرما دے گا، سارے گناہوں کو مٹا دے گا. آسمان سے خوب بھرپور روزی دی جائے گی، خوب بہترین روزی دی جائے گی، عمر میں برکت کی جائے گی، اور اللہ ساری پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الكریم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اے رب کائنات، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان کے خطاؤں کو درگزر فرما دے. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق عطا فرما.
اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے آپ کے پاس جا چکے ہیں، اے اللہ اے رب کریم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کی درجات کو بلند کر دیجیے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی قبر میں خوب جنت کے باغات لگا دیجیے، جنت کی ہوائیں ان کی قبروں میں کھول دیجیے، اللہ اے اللہ ان کی قبروں کو واسع فرما دے، اللہ جنت میں ان کے محل بنا دیجیے، اللہ رسول اللہ کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما دے، اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، خصوصاً اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہماری بہنوں کی عزت کی، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ شہید کیا جا رہا ہے ظالم بے دردی سے، اے اللہ ان کو مار رہا ہے، اے اللہ تو ظالم کو ہلاک و برباد فرما، ظالم سے انتقام لے لیجیے، ہمارے ان بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اس مجمع میں جو بھی بیمار اللہ اسے شفا عطا فرما دے، اے اللہ میری بچی بیمار اللہ اسے شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، اللہ اس کے جو بیماری کو ختم ہونے کے اسباب اللہ انہیں مہیا فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس حلقے میں سب کی عمروں میں صحت و تندرستی کے ساتھ برکت عطا فرما دے، سب کے مردوں کو دور فرما دے، سب کو اللہ اپنی رحمت سے اپنی برکات سے نواز دے، سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے اور اس سے ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل بنا دیجیے، اللہ اس بیٹھنے کو ہمارے لیے جنت میں لے جانے والا عمل بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گامزن فرما دے، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت عطا فرما دے، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔